آج ہم ایک انتہائی پریشان کن معاملے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہیرلڈ شپمن، جی ہاں۔ یہ ایک انگریز جنرل پریکٹیشنر یعنی جی پی تھے، جنہیں جدید تاریخ کے شاید سب سے زیادہ ہلاکت خیز سلسلہ وار قاتلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ میڈیا میں انہیں ڈاکٹر ڈیتھ جیسے نام بھی دیے گئے۔ ڈاکٹر ڈیتھ، موت کا فرشتہ، کافی خوفناک نام ہے۔ جی، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ جو معلومات دستیاب ہیں ان کی بنیاد پر ان کی زندگی، ان کے میڈیکل کیریئر اور ظاہر ہے ان لرزہ خیز جرائم کی تفصیلات کو سمجھیں۔ مقصد یہی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ ایک مسیحا سمجھا جانے والا شخص آخر قاتل کیسے بنا، اور کیسے اس نے اپنے مریضوں کے اعتماد کو اتنی بری طرح ٹھیس پہنچائی۔ تو آئیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ہیرلڈ شپمن 1946 میں نوٹنگم میں پیدا ہوئے۔ جی، اور 1970 میں انہوں نے لیڈز اسکول آف میڈیسن سے طب کی ڈگری حاصل کی۔ مطلب بظاہر تو ایک عام سی شروعات تھی۔ بالکل، کیریئر کا آغاز تو ویسے ہی ہوا جیسے ہزاروں ڈاکٹروں کا ہوتا ہے، لیکن جلد ہی کچھ گڑبڑ سامنے آنے لگی ہے نا؟ جی ہاں، 1975 میں جب وہ ایک جی پی کے طور پر کام کر رہے تھے، انہیں پیتھیڈیم، جو کہ ایک طاقتور درد کش دوا ہے، اچھا، اس کے جعلی نسخے بناتے ہوئے پکڑا گیا، اور یہ نسخے وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے بنا رہے تھے۔ اوہو، تو پھر کیا ہوا؟ اس پر انہیں جرمانہ ہوا اور وہ کچھ وقت کے لیے ایک یوں سمجھیں منشیات کی بحالی کے مرکز میں بھی رہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ تھا۔ مطلب یہیں سے ان کے کیریئر پر سوالیہ نشان لگ جانا چاہیے تھا۔ لگنا تو چاہیے تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ طب کے شعبے میں واپس آ گئے، بطور جی پی کام کرتے رہے، اور 1993 میں تو مانچسٹر کے قریب ہائیڈ نامی قصبے میں انہوں نے اپنی پریکٹس کھول لی۔ جی، اپنی ذاتی پریکٹس قائم کر لی، اور وہاں وہ کمیونٹی میں ایک آپ کہہ لیں قابل احترام شخصیت بن گئے۔ یہ بات واقعی چونکا دینے والی ہے کہ وہ کیسے یہ دوہری زندگی جی رہے تھے، ایک طرف عزت دار ڈاکٹر، دوسری طرف بالکل، اور یہیں سے معاملہ اصل میں سنگین ہونا شروع ہوتا ہے۔ ان کے جرائم کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً 1975 سے 1998 تک پھیلا ہوا ہے۔ اتنا لمبا عرصہ؟ جی، اور سرکاری تحقیقات جسے شپمن انکوائری کہا جاتا ہے، جو 2 سال تک چلی۔ جی ہاں، میں نے سنا ہے اس کے بارے میں۔ اس انکوائری کے مطابق اندازہ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے شاید 250 کے قریب مریضوں کو قتل کیا ہوگا۔ 250؟ یہ تو ناقابل یقین تعداد ہے، حالانکہ سزا تو صرف 15 کے لیے ہوئی تھی۔ جی، قانونی طور پر انہیں صرف 15 قتل کے مقدمات میں مجرم ٹھہرایا گیا اور سزا سنائی گئی، لیکن اصل تعداد بہت زیادہ مانی جاتی ہے۔ اور ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ذرا اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ مطلب وہ کیسے کرتے تھے یہ سب؟ طریقہ کار انتہائی شفقانہ اور پریشان کن تھا۔ شپمن انکوائری نے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ وہ عموماً کمزور، بزرگ مریضوں کو نشانہ بناتے تھے۔ وہ مریض جو ان پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہوں گے۔ بالکل، جو ان پر مکمل بھروسہ کرتے تھے، وہ انہیں جان لیوا ادویات، اکثر اوقات مورفین۔ مورفین؟ جی، مورفین کی بہت زیادہ مقدار کا انجیکشن لگا کر انہیں مار ڈالتے تھے۔ ذرائع میں ان کی والدہ کا بھی ذکر آتا ہے، ایک طرح کا ذاتی تعلق۔ کیا اس کا ان کے جرائم سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے، اگرچہ نفسیاتی طور پر حتمی نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہے۔ شپمن اپنی والدہ کے بہت قریب تھے، جی، اور ان کی والدہ کا انتقال پھیپھڑوں کے کینسر سے ہوا جب شپمن صرف 17 سال کے تھے۔ کافی کم عمری میں۔ جی، اور انہوں نے خود اپنی والدہ کو گھر پر تکلیف میں دیکھا تھا، اور یہ بھی دیکھا کہ کس طرح ڈاکٹر کے ذریعے دی جانے والی مورفین سے انہیں وقتی سکون ملتا تھا۔ تو کیا اس تجربے نے؟ دیکھیں، ہم یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ممکن ہے کہ اس تجربے نے بعد میں ان کے جرائم کا طریقہ کار، یعنی مورفین کا استعمال، اس پر اثر ڈالا ہو۔ شاید انہیں موت پر ایک طرح کے کنٹرول کا ایک مسخ شدہ احساس دیا ہو سکتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے ذاتی تجربات بعض اوقات بہت تاریک راستوں پر بھی لے جا سکتے ہیں۔ خیر، تو بالآخر یہ سلسلہ کب اور کیسے انہیں پکڑا کیسے گیا؟ انہیں 7 سپٹمبر 1998 کو گرفتار کیا گیا، ایک طویل مقدمہ چلا، اور پھر 31 جنوری 2000 کو انہیں اپنے 15 مریضوں کے قتل کا مجرم قرار دے کر عمر قید کی سزا سنائی گئی۔
اور یہ بات بھی اہم ہے کہ 2025 تک شپمن واحد برطانوی ڈاکٹر ہیں جنہیں اپنے ہی مریضوں کو قتل کرنے کا مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ جی، یہ ایک منفرد اور خوفناک ریکارڈ ہے۔ حالانکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ طب کے شعبے سے وابستہ دوسرے لوگ بھی، جیسے کچھ نرسیں، بیوویلی ایلیٹ اور لیوسی لٹ بھی، ہاں، ان کے کیسز بھی سامنے آئے ہیں ان پر بھی اسی طرح کے الزامات ثابت ہوئے ہیں۔ اور شپمن کی کہانی کا اختتام بھی بڑا عجیب تھا۔ جی، بہت ڈرامائی۔ 13 جنوری 2004 کو اپنی 58ویں سالگرہ سے ٹھیک ایک دن پہلے انہوں نے ویک فیلڈ جیل میں خودکشی کر لی۔ تو اس ساری ہولناک کہانی سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا نقطہ تو یہی ہے کہ یہ کیس واضح طور پر دکھاتا ہے کہ کس طرح ایک انتہائی قابل اعتماد پیشہ جیسے ڈاکٹری، اس میں موجود کوئی شخص اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ بالکل اپنے اختیارات اور لوگوں کے بھروسے کا بدترین استعمال کر سکتا ہے۔ اور یہ طبی نظام میں نگرانی، احتساب اور سب سے بڑھ کر مریضوں کے تحفظ کے طریقہ کار کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ بلا شبہ، کیونکہ جب اعتماد اس طرح ٹوٹتا ہے تو نتائج ناقابل تصور حد تک تباکن ہوتے ہیں۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، یہ جاننے کے بعد کہ کس طرح ایک ڈاکٹر اتنے لمبے عرصے تک اپنے گناہوں جرائم چھپانے میں کامیاب رہا، کیا ہمارے موجودہ حفاظتی انتظامات جو طبی نظام میں ہیں، کیا وہ واقعی کافی ہیں؟ کیا وہ مستقبل میں اس پیمانے پر اعتماد کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے واقعی مؤثر ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ آج ہم برطانیہ کی تاریخ کے ایک بہت ہی تاریک باب پر بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہیرلڈ شپمن کی۔ انہیں ملک کا سب سے بڑا سیریل کلر کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ کہانی صرف جرائم کی نہیں ہے، یہ اس بات کی بھی ہے کہ کیسے ایک معاشرہ کسی پر اتنا اندھا اعتماد کر سکتا ہے اور نظام میں کتنی بڑی خامیاں ہو سکتی ہیں۔ بالکل، سوال یہ ہے کہ ایک بظاہر اتنا آپ کہیں معزز ڈاکٹر، وہ کیسے سینکڑوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا اور آخر پکڑا کیسے گیا؟ دیکھیں، وہ کافی لمبے عرصے تک تو بچتا رہا، بڑی ہوشیاری سے کام کرتا رہا، لیکن آخر میں کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھا جو اس کے انجام کا سبب بنے۔ چھوٹی غلطیاں نہیں تھی وہ۔ ہمارے پاس BBC اردو کی ایک رپورٹ ہے جو اس کیس کے بارے میں کافی تفصیل سے بتاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک وکیل بیٹی کے شک نے، آپ کہہ لیں 27 سال سے چلنے والے جرائم کے سلسلے کو توڑا۔ جی، کہانی شروع ہوتی ہے اگست 1998 میں۔ ہائٹ قصبے کی سابق میئر تھیں 81 ایئرز کی کیتھرین گرینڈی۔ ان کا انتقال ہوا۔ بظاہر تو سب یہی سمجھے کہ طبعی موت ہے۔ اچھا، لیکن پھر گڑبڑ کہاں سے شروع ہوئی؟ گڑبڑ شروع ہوئی جب ان کی بیٹی نے، جو وکیل بھی تھیں، وصیت دیکھی، اور وہ حیران رہ گئیں کہ وصیت میں سارا گھر ڈاکٹر شپمن کے نام تھا۔ سارا گھر؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ جی، اور شک اس لیے بھی بڑھا کہ کیتھرین گرینڈی کے پاس اصل میں 2 مکان تھے۔ وصیت میں صرف ایک کا ذکر تھا، تو ایسا لگا جیسے وصیت لکھنے والے کو دوسرے مکان کا پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ پہلا آپ کہیں بڑا سراغ تھا۔ تو اسی شک کی بنیاد پہ پھر گرفتاری ہوئی؟ جی بالکل، 7 سپٹمبر 1998 کو شپمن کو وصیت میں ردو بدل کے شبے میں گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن یہاں سے تو معاملہ اور بھی سنگین ہو گیا۔ ایک قتل کی تفتیش، وہ کہاں تک پہنچ گئی؟ جی، وہ ایک قتل کی تفتیش پھیلتے پھیلتے 200 سے زیادہ ممکنہ قتلوں تک جا پہنچی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہائٹ کی آبادی کوئی 30,000 تھی اور شپمن کے پاس 3,000 مریض رجسٹرڈ تھے۔ 3,000؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ اچھا، کیا اس سے پہلے کسی کو شک نہیں ہوا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شک تو ہوا تھا۔ ایک خاتون تھیں ایلن میسی، جو دفنانے کا کام کرتی تھی۔ انہوں نے نوٹس کیا تھا کہ شپمن کے جو بوڑھے مریض ہیں، خاص طور پر خواتین، ان کی اموات کی شرح کچھ زیادہ ہی ہے۔ تو انہوں نے کچھ کیا اس بارے میں؟ انہوں نے شپمن سے پوچھا بھی، لیکن وہ بڑا شاطر تھا۔ اس نے فوراً اپنے رجسٹر وغیرہ دکھا دیے اور انہیں وقتی طور پر مطمئن کر دیا۔ اور بھی تو ڈاکٹرز تھے جنہوں نے شک ظاہر کیا تھا؟ جی ہاں، 2 اور ڈاکٹرز تھے، لنڈا رینلز اور راج پٹیل۔ انہیں یہ بات عجیب لگی تھی کہ شپمن کے جو مریض مر رہے تھے، انہیں دفنانے کے بجائے جلایا زیادہ جا رہا تھا۔ اچھا، اس میں کیا خاص بات تھی؟ خاص بات یہ تھی کہ جلانے کی درخواست پر 2 ڈاکٹروں کے دستخط چاہیے ہوتے ہیں۔ ایک دستخط شپمن خود کر دیتا تھا، تو اس سے شک بڑھا کہ شاید وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ انہوں نے پولیس کو بتایا بھی۔ لیکن پولیس کو پھر بھی کچھ نہیں ملا شروع میں۔
جی حیرانی کی بات ہے، لیکن ابتدائی تفتیش میں پولیس کو کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ شاید اس کی ڈاکٹر والی ساکھ آڑے آ رہی تھی، یا شاید وہ شروع میں زیادہ محتاط تھا۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ مطلب وہ ایسا کیوں بنا؟ دیکھیں، وہ ایک عام غریب گھرانے سے تھا۔ والد ٹرک ڈرائیور تھے، ماں کا اس پر کافی اثر تھا، خاص طور پر پڑھائی لکھائی کے معاملے میں۔ اور ماں کی بیماری کا بھی ذکر آتا ہے۔ جی، اس کی ماں کو کینسر تھا اور وہ انہیں تکلیف میں مورفین کے انجیکشن لگتے دیکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے نے اس پر گہرا اثر چھوڑا اور وہ خود بھی بعد میں پین کلرز کا عادی ہو گیا۔ اچھا، تو نشے کا عادی بھی تھا؟ جی ہاں، نشے کی لت کافی بڑھ گئی تھی۔ ایک ہسپتال سے تو اسے نکالا بھی گیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ پین کلرز لکھ رہا تھا اور خود بھی استعمال کر رہا تھا۔ جرمانہ بھی ہوا، علاج بھی کروایا۔ اور پھر وہ ہائیڈ آ گیا؟ جی، پہلے ایک میڈیکل سینٹر میں کام کیا، پھر اپنا کلینک کھول لیا، اور وہاں وہ خاص طور پر بوڑھے، اکیلے رہنے والے مریضوں میں بہت مقبول ہو گیا۔ ان کے گھروں میں آتا جاتا تھا، ان کا اعتماد جیت لیا تھا، کچھ نے تو گھر کی چابیاں تک دے رکھی تھیں۔ اور اسی اعتماد کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا؟ بالکل۔ اس کا طریقہ واردات بظاہر سادہ تھا، لیکن انتہائی خوفناک۔ وہ اپنے بوڑھے مریضوں کو، زیادہ تر خواتین کو، ڈائی مورفین یعنی جو ہیروئن کی میڈیکل فارم ہے، اس کا جان لیوا انجیکشن لگا دیتا تھا۔ اور کسی کو شک نہیں ہوتا تھا؟ لاشیں اکثر صاف ستھرے کپڑوں میں کرسی پر بیٹھی ملتی تو فوری طور پر کوئی شک نہیں کرتا تھا، لگتا تھا جیسے سوتے میں انتقال ہو گیا۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس نے تقریباً 27 سال میں 215 سے 250 لوگوں کو مارا۔ 250؟ یہ تو ناقابل یقین تعداد ہے۔ ایک مسیحا قاتل نکلا؟ آخر وہ کون سی غلطیاں تھیں جنہوں نے اسے پکڑوا دیا؟ اصل میں اس کا تکبر ہی اسے لے ڈوبا۔ پہلی بڑی غلطی تھی کیتھرین گرنڈی کی جعلی وصیت، وہ بھی اپنے پرانے ٹائپ رائٹر پر بنائی۔ یہ سوچے بغیر کہ بیٹی وکیل ہے؟ جی، اور یہ کہ اسے دوسرے مکان کا بھی پتہ ہے۔ پھر دوسری غلطی، وہ ٹائپ رائٹر خود بن گیا۔ پولیس نے جب وہ ٹائپ رائٹر قبضے میں لیا اور فورینزک جانچ ہوئی تو ثابت ہو گیا کہ وصیت اسی پر بنی ہے۔ شپ مین کا بہانہ تھا کہ کیتھرین خود ٹائپ کروا کے لائی تھی، لیکن وہ جھوٹ پکڑا گیا۔ لیکن سب سے بڑی غلطی کون سی تھی؟ سب سے بڑی اور فیصلہ کن غلطی تھی کمپیوٹر ریکارڈز میں رد و بدل۔ جب کیتھرین گرنڈی کا پوسٹ مارٹم ہوا اور اس میں ڈائی مورفین نکلی تو اور بھی خاندان سامنے آنے لگے۔ اچھا۔ پولیس نے کلینک سے کمپیوٹر ریکارڈز قبضے میں لیے۔ اب کاغذی ریکارڈ تو اس نے ٹھیک کر رکھے تھے بظاہر، لیکن کمپیوٹر ریکارڈز کی جب فورینزک جانچ ہوئی تو پتہ چلا کہ اس نے موت سے کچھ دیر پہلے مریضوں کی فائلوں میں جعلی بیماریاں ڈالی ہیں، تاریخیں بدلی ہیں، تاکہ لگے کہ موت متوقع تھی۔ تو اس نے ریکارڈز ٹیمپر کیے؟ جی، لیکن وہ کمپیوٹر کے ٹائم سٹیمپ سے واقف نہیں تھا۔ ہر تبدیلی کا وقت کمپیوٹر ریکارڈ کر لیتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی سے ناواقفیت اس کے لیے مہلک ثابت ہوئی، یہ حتمی ثبوت تھا۔ تو پھر مقدمہ چلا؟ جی، 15 قتلوں کا مقدمہ چلا اور ہر قتل کے لیے عمر قید کی سزا ہوئی۔ لیکن حیران کی بات یہ کہ اس نے کبھی اپنا جرم مانا ہی نہیں۔ کوئی وجہ بتائی ماہرین نے اس کے پیچھے؟ کچھ ماہرین نفسیات کا خیال تھا کہ شاید وہ خود کو خدا سمجھنے لگا تھا، زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا، یا شاید اپنی ماں کی تکلیف دہ موت کا بدلہ لے رہا تھا ایک عجیب طریقے سے۔ اور جیل میں؟ جیل میں بھی اس سے خطرہ تھا۔ 2 قیدیوں کو پین کلرز کی زیادہ مقدار کی وجہ سے ICU جانا پڑا۔ آخر کار 2004 میں اس نے جیل میں خودکشی کر لی۔ خودکشی کر لی؟ جی، اور وقت بھی ایسا چنا کہ وہ اپنی سرکاری ریٹائرمنٹ کی عمر سے پہلے مرے تاکہ قانون کے مطابق اس کی بیوی پوری پینشن کی حقدار بن سکے۔ مطلب آخر تک شاطر ہی رہا۔ تو یہ تھی ڈاکٹر ہیرلڈ شپمن کی واقعی ایک لرزہ خیز کہانی۔ ایک شخص جسے لوگ مسیحا سمجھتے تھے، وہ دراصل قاتل نکل آیا۔ جی بالکل۔ اس کی کہانی اعتماد، دھوکہ دہی، نظام کی کمزوریوں اور آخر میں ٹیکنالوجی کے کردار پر بہت سے سوال اٹھاتی ہے۔ اس کا تکبر اور ٹیکنالوجی سے لا علمی ہی اس کے پکڑے جانے کا باعث بنی۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم معاشرے میں جو بااختیار لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، اور اس اعتماد کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کیا حفاظتی اقدامات ہونے چاہیے؟ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ یہ کیس ایک یاد دہانی ہے کہ بظاہر جو نظر آتا ہے ضروری نہیں کہ وہی سچ ہو۔